سر، اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ علم اور دین میں کیا فرق ہے؟ اگین یہ بڑا فلسفیانہ سوال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوبصورت جواب حضرت حق سلطان باہو نے اس پہ دیا ہے کہ جے دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، جے دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جگادر عالم اگے حسین دے مردے ہو۔ تو یہ کربلا کا ریفرنس انہوں نے یوز کیا ہے کہ اگر علم جو آج جس علم کو ہم جانتے ہیں، جس نام سے پہچانتے ہیں، وہ دین میں ہوتا تو کیا حضرت حسین کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یا کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، یا نیزے پہ کیوں سر چڑھائے گئے، وہ جو 72 لوگ تھے جو قربان ہوئے، اس کے پیچھے ریفرنس کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریفرنس ہے سیکریفائس کا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پہلے یہ وحی نازل ہو گئی تھی کہ ایک ہرا کپڑا اور ایک لال کپڑا خواب میں انہوں نے دیکھا تھا، ان کے پاس آیا تھا۔ اس کا کیا ریفرنس تھا؟ ایک نواسے کو زہر دیا جائے گا، ایک نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ سو ہی نیو، بٹ جس علم کو ہم جس علم کے نام سے جانتے ہیں، وہ اگر دین میں ہوتا، یہ نالج پہلے سے ہوتی، تو پھر یہ نیزوں پہ سر کیوں چڑھتے؟ تو آپ دیکھیں نا، حضرت امیر معاویہ جو ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ صحابی رسول نہیں تھے؟ لیکن یہ واقعہ ہونا تھا، کربلا کو وجود میں آنا تھا، and it had to happen and it did happen. Now that it is behind us، اس کا جو سب سے بڑا میسج ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ That is sacrifice. Because اس سے بڑی اور کوئی sacrifice شاید ہو نہیں سکتی کہ ہمارے پیارے نبی کے نواسے اس میں قربان ہو رہے ہیں، knowing the fact کہ دونوں پارٹیز اسی سیم مذہب پہ ہیں، and still they had differences and one was right and one was wrong. آج بھی آپ دیکھیں، باوجود اس کے کہ دونوں بڑے نام ہیں، یزید بھی اور حسین بھی، لیکن یزید تھا اور حسین ہے اور رہے گا۔ ڈفرینس یہ ہے۔ صوفی ازم میں خود کو مائنس کر کے عشق کے رستے پر چلنا ہے۔ سر، یہ کون سا عشق ہے؟ کیسا ہوتا ہے یہ عشق؟ صوفیانہ عشق میں یہ بات کی جاتی ہے کہ خود کو فنا کر کے عشق کے حدوں تک پہنچایا جائے، اس کی حقیقی معنیت کیا ہے؟ شاید جیسے میں نے پہلے کہا کہ اور ایک جملہ اور ذہن میں آ رہا ہے شعر کی صورت میں، کہ یہ عشق نہیں آسان، ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے گزرنا ہے۔ تو جب آپ عشق کرتے ہیں تو پھر سوال کیسا؟ اور عشق کا مطلب یہ ہے کہ تصوف میں اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں عشق کو، تو پہلے آپ فنا فی الشیخ کی کیفیت سے گزرتے ہیں، وہ سفر طے کرتے ہیں، پھر فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ کی کیفیت میں آتے ہیں۔ اب یہ 3 کیفیات ہیں کیا؟ یہ سفر ہے کیا؟ فنا فی الشیخ بیسیکلی یہ شیخ عربی میں ٹیچر کو کہتے ہیں، پریچر کو کہتے ہیں، ماسٹر کو کہتے ہیں، گرو جی کو کہتے ہیں، کہ جو آپ کو دین کے رستے پہ انگلی پکڑا کے چلاتا ہے، جس کے ذریعے آپ سلوک کی راہیں چلتے ہو۔ تو جب آپ فنا فی الشیخ کا سفر طے کرتے ہو، دیٹ مینس کہ یو سبمٹ ٹو یور شیخ، یو سبمٹ ٹو یور ٹیچر۔ عشق میں آپ کا جو شیخ ہوتا ہے، اور عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس کی سنتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اس کو مانتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ راستہ ہموار کرتا ہے آپ کا، عشق رسول کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے وہ۔ اور فنا فی الرسول کا جو ورڈ ہے یا جملہ ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اسوہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ایک ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے نا، کہ انہوں نے زندگی اپنی کس طرح گزاری، وہ زندگی کیا ہے، ہم کیسے وہ زندگی گزارے ہیں، اور وہ گزارنے کے بعد آپ فنا فی اللہ کی کیفیت میں آتے ہیں کہ خدا کی ذات میں کیسے فنا ہونا ہے، اس سے جب عشق کرنا ہے، اس کے حضور جب کھڑا ہونا ہے، اور اس کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک ٹریلر ہے جو آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، بیکاز when you say your prayers
آپ دنیا جہان کی ساری چیزیں اپنے دماغ سے نکال کے اس کے روبرو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں اور اپنی رضا کو اس کی رضا میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چڑھتے تھے تو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. کلیم اللہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے ان کے لیے. تو اللہ سے کلام کرتے تھے اور اپنی ذات سے نکل کے اس کے روبرو کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک بار یہ سوال بھی خدا سے کیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری حدت کو، میری روشنی کو تم برداشت نہیں کر سکو گے. مناسب ہے کہ یہ اس چیز سے تم باز آؤ. لیکن جیسے کہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ وہ ضدی تھے، نہیں مانتے تھے، بچوں کی طرح ضد پہ اتر آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس طرف دیکھو تو وہاں ایک درخت تھا، اور وہاں دیکھا تو وہ اس پہ ایک تجلی ڈالی گئی اور وہ درخت جل گیا. اور اس درخت کے چکر میں کہتے ہیں پورا طور جل گیا. تو پورا کوہ طور جلا دیا گیا، جو اب سرمے کے طور پہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ ایک عشق ہی کی کیفیت ہے بیسیکلی. تو ونس یو لو somebody، چاہے وہ مجازی ہو چاہے وہ حقیقی ہو، تو پھر دیر آر نو کوسچنس، آپ اس کے ہو جاتے ہیں.